غسل ہے، غسل. اور غسل کی تعریف یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا. اور قرآن میں اس کی مشروعیت کی دلیل موجود ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں. غسل کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ جیسا کہ آپ نے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں پڑھی. سب سے پہلی شرط تو یہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا. تیسری شرط نیت کا ہونا. چوتھی چیز ہے پاک اور جائز پانی کا ہونا، جیسا کہ میں نے اس میں بتایا. اور جلد اور چمڑی تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز کا زائل کرنا. وہی شرطیں جو وضو کے لیے ہیں وہی غسل کے لیے بھی ہیں. واجبات کیا کیا ہیں؟ جو چیزیں واجب ہیں غسل میں کرنا، ایک تو نیت ہونی چاہیے اور پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورے بدن کو دھونا. وضو کو توڑنے والی چیزوں کا آپ نے ذکر سن لیا. تو غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ یعنی کب آپ پر غسل واجب ہوگا کہ لازم آپ کو کرنا ہی کرنا، نہیں کریں گے تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں، آپ کا طواف بھی صحیح نہیں، یا آپ کی عبادت بھی صحیح نہیں. غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں: نمبر 1 منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونا. منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. آپ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں، منی خارج ہو جائے تو آپ پر غسل واجب. رات میں یا دن میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اگر نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے تو آپ پر غسل واجب. اور جس طرح سے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو پہلا غسل کو واجب کرنے والا امر کیا ہے؟ منی کا لذت اور شہوت کے ساتھ خارج ہونا. دوسری چیز کیا ہے، یا دوسرا امر کیا ہے؟ میاں بیوی کی شرمگاہ کا باہم ملنا، گرچہ منی خارج نہ ہو، صرف ملنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا. تیسری چیز کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا ختم ہونا، عورت کے ساتھ خاص ہے. حیض ختم ہو جائے تو اس پر لازم ہے غسل کرنا، اس کے بغیر وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. نفاس ولادت کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کہتے ہیں. وہ جب ختم ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح سے میت کو غسل دینا واجب ہے. اور بعض علماء نے کفر کے بعد اسلام لانے پر غسل کو واجب قرار دیا. اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر غسل کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے. کچھ غسل ایسے ہیں، یا غسل کے کچھ طریقے یا غسل کے کچھ انواع اور اقسام ایسے ہیں جو صرف مسنون ہیں، یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ جمعہ کا غسل ہے، عیدین کا غسل ہے، احرام کا، عمرے اور حج کے احرام کا غسل ہے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا. یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یا کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حرج نہیں. جس شخص پر غسل واجب ہو، جیسے میں نے بتایا کہ احتلام ہو جائے، جنابت کی حالت میں ہو جائے، بیوی سے ہم بستری کر لے، یا اسی طرح سے شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے مل جائے، یا حیض اور نفاس کا خون ختم ہو جائے، اس پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا؟ تو نماز پڑھنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قرآن کو چھونا یا اٹھانا حرام ہے. اور بعض علماء کرام نے تلاوت کو بھی اس حالت میں ناجائز قرار دیا. مسنون طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر مکمل وضو، اور پھر سر پر 3 بار پانی ڈالا جائے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. اس کے بعد دائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے پورے بدن پہ پانی ڈالا جائے. یہ غسل کا کیا ہے؟ مسنون طریقہ. عورت کے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سیم مرد کی طرح سے ہے، البتہ غسل جنابت میں، یعنی ہم بستری اگر بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کی ہے تو پھر اسے چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالوں کی چوٹیاں، اوپر سے پورا پانی پھینک لے. البتہ حیض یا نفاس کا غسل ہے تو پھر چوٹیاں بھی کھولنا لازم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے طہارت کا؟ پہلا ہے وضو، دوسرا میں نے بتایا غسل، اور تیسرا کیا ہے؟ تیمم ہے.
تیسرا کیا ہے؟ تیمم ہے۔ تیمم جو ہے عربی زبان میں قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی سے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا، پاک مٹی سے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اور اس کی مشروعیت پر قرآن کی دلیل موجود ہے، سنت کی اور اجماع کی، سارے علماء ائمہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تیمم کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ طریقہ کیا ہے تیمم کا؟ اور اسی طرح سے تیمم جو ہے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے، پچھلی امتوں میں تیمم کا طریقہ نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں، جو اِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے تیمم کا، دل میں نیت کے بعد بسم اللہ کہیں، نیت ہونا چاہیے دل میں، بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر ماریں اور اس سے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کریں ترتیب کے ساتھ، اور کنٹینیو جیسا کہ میں نے وضو میں بتایا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ کب تیمم آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے لیے تیمم کب جائز ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب پانی میسر نہ ہو، یا میسر ہو لیکن کافی نہ ہو وضو کے لیے یا غسل کے لیے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، یعنی غسل کے بدلے میں بھی تیمم جائز ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مرض یا بیماری یا زخم ہو کہ پانی کے استعمال سے خطرہ ہو، پانی موجود ہے لیکن بیماری کے بڑھ جانے کا یا زخم کے زیادہ ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر تیمم جائز ہے۔ اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بیماری بھی نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن پانی اتنا یخ، اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے یا غسل کر لیں گے تو آپ کے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا، اور پھر کوئی چیز آپ کے پاس ہے بھی نہیں کہ آپ گرم کر سکیں اس پانی کو، تو پھر تیمم جائز ہے۔ اسی طرح سے آخری حالت جس میں تیمم جائز ہے، جب پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہو اور پیاس کا ڈر ہو، یعنی پانی ہے لیکن آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں وضو کر لوں گا تو میرے لیے پینے کے لیے نہیں بچے گا، ایسی حالت میں تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دو مزید چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ آپ نے تیمم کے بعد میں آپ کو پانی مل گیا تو تیمم خلاص، اب وضو کرنا آپ کو لازم۔ اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے آپ تیمم نہیں کر رہے تھے، بعد میں وہ عذر ختم ہو گیا تو پھر تیمم ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو لازم وضو کرنا۔ اب جو ہے طہارت اور نماز کی غلطیوں کی طرف آتے ہیں، اور مختصر انداز میں، سرسری انداز میں آپ کو، کیونکہ وقت مختصر ہے تو مختصر انداز میں سرسری طور پر ان غلطیوں کا احصاء اور شمار کرتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل ان غلطیوں کو جاننے کے بعد ہمیں ان سے دور رکھے، محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے طہارت کی غلطیاں کیا کیا ہیں؟ طہارت کی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ نمبر 1، وضو کرتے وقت نیت کا نہ ہونا، یعنی دل میں بھی نیت نہ ہو، ایسے ہی دھل رہے ہیں ہاتھ پاؤں تو پھر کوئی فائدہ نہیں وضو کا۔ اور یا پھر زبانی نیت کرنا، ایک نیت ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے لیکن دل میں، زبانی نیت کرنا بھی طہارت یا وضو کی غلطیوں میں سے ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سلسلے میں، یعنی زبان سے نیت کرنے کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حرف بھی وارد نہیں ہے، ایک حرف بھی وارد نہیں ہے، نہ تو صحیح سند سے بھی وارد ہے نہ ضعیف سند سے، اس لیے زبانی نیت کرنا بدعت ہے۔ دوسری غلطی ہے وضو کے پانی میں اسراف کرنا، کھول دیا ٹوٹی، گر رہا ہے پانی، وضو کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے غسل کے پانی میں اسراف سے کام لینا، فضول خرچی کرنا، جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی عام غلطیوں میں سے جو صحیح نہیں ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بہت معمولی پانی استعمال کرتے تھے اور اپنی امت کو اسراف سے ڈراتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت میں زیادتی کریں گے، غلو سے کام لیں گے،
پانی گرنے دو، پانی ضائع ہونے دو، برباد ہونے دو، نہیں، جتنی ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ اسی طرح سے طہارت کی غلطیوں میں سے ہے کہ وضو مکمل نہ کرنا، وضو مکمل نہ کرنا، یعنی اعضائے وضو میں سے کوئی بھی عضو کا یا کسی بھی جگہ خشک رہ جانا۔ خالد ابن میدان بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے ظاہری حصے میں درہم کے برابر، درہم چھوٹی جگہ، تھوڑی سی چمک ہے جہاں پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، اور نماز بھی لوٹانی ضروری ہے اگر آپ نے ایسے عمدن اور قصدن وضو کر کے نماز پڑھ لیا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے۔ طہارت کی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی باتھ روم میں یا کہیں پر پیشاب کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، لیکن احتیاط نہیں کرتے، سارا چھینٹا جو ہے کپڑے پہ آتا، سارا یا اس پیشاب کے سارے قطرات آپ کے بدن پر آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بہت، اس سلسلے میں بڑی وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اس میں آپ نے فرمایا 2 انسان ایسے ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبرستان میں 2 قبر والے ایسے ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، ایک ایسا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو چگلی کھاتا تھا، چغل خور تھا۔ تو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ بھی طہارت کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اعضائے وضو میں سے ہر عضو کو 3 بار دھونا واجب ہے، یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بار اعضائے وضو کو دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، ایک بار بھی آپ دھو سکتے، 2 بار بھی دھو سکتے، 3 بار بھی دھو سکتے۔ اور بعض لوگوں کا 3 سے زیادہ بار بھی دھونا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جتنے زیادہ دھوئیں گے اتنے اجر و ثواب ملے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ غلو اور زیادتی ہے۔ تو آپ ایک بار بھی دھو سکتے پورے اعضاء کو، 2 بار بھی جائز ہے اور 3 بار بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے طہارت کی غلطیوں میں سے ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ کو بغیر دھوئے ہوئے برتن میں ڈال دینا، منع کیا گیا ہے اس سے۔ آپ بیدار ہوئے نیند سے، برتن میں، بالٹی میں، جگ مگ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ہاتھ ایسی نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی رات میں کہاں کہاں ہاتھ گیا کسی کو معلوم ہے، اس لیے بیدار ہونے کے بعد 3 بار ہاتھ کا دھونا، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنا۔ اس حدیث کو امام مالک، شافعی، احمد، بخاری، مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا۔ اسی طرح سے طہارت کی غلطیوں میں سے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت نہ دھونا، یعنی ہاتھ دھلتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں دھونا، یہ بھی طہارت کی غلطیوں میں سے ہے، پورا دھلنا لازم ہے، وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اعضائے وضو پر جو پینٹ وغیرہ گر جاتے ہیں اسے زائل نہیں کرنا، میں نے بتایا یہ سب سے بنیادی شرط ہے، وضو ہی نہیں ہوگا۔ بعض عورتوں کا وضو کے وقت اپنے ناخنوں پر رکھی ہوئی چیزوں کا زائل نہیں کرنا، مہندی لگانے سے مہندی جو ہے پانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، پانی پہنچے گا، لیکن یہ جو پینٹ لگاتی ہیں، پالش لگاتی ہیں، وہ رکاوٹ ہے، اسے زائل کرنا ضروری ہے ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پانی ملنے کے امکانیات کے باوجود تیمم کرنا، یعنی پانی ملنے کا چانس ہے، مل سکتا ہے، پھر بھی تیمم کر لینا، چلو کون جائے گا، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، کون جائے گا کھوجنے پانی، وضو کر لینا۔ اسی طرح سے سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا اور باقی سر کا چھوڑ دینا، جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، پورے سر کا مسح کرو، آدھے سر کا نہیں کہا۔ چہرے کو مکمل نہ دھونا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا جلدی جلدی میں یہ حصہ کہیں خشک ہے، ادھر کا خشک ہے، نیچے خشک ہے، اوپر خشک ہے، اس سے وضو ناقص رہ جاتا ہے، اور جب وضو ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے۔ اسی طرح سے اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے دعا پڑھنا، کہ ہاتھ دھوتے وقت کی یہ دعا، پاؤں دھوتے وقت کی یہ دعا،
چہرہ دھوتے وقت کی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے گردن کی مسح کرنا، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گردن کی یوں مسح کرتے ہیں ایسے ایسے۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو سر کا مسح کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے کرتے ہیں، جبکہ پورے سر کا مسح کرنا۔ اسی طرح سے غسل کے بعد شرمگاہ کو چھونا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا، کیونکہ آپ نے غسل کے لیے اگر وضو کیا ہے اور غسل کر لیا تو آپ وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کا وضو باقی، اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ نے غسل کے بعد شرمگاہ کو اپنے چھو لیا ڈائریکٹ تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مزید وضاحت، اگر کوئی شخص پردے اور محفوظ جگہ میں ہے تو اوپن ہو کر ننگے نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح سے طہارت کی غلطیوں میں سے یہ ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ جرابوں پر یعنی موزوں پر، کپڑے اور اون کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دونوں جرابوں پر، خف نہیں جو چمڑے کا یا جلد کا موزہ ہوتا ہے اس پر تو ثابت ہے، سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن کپڑے اور ان کے موزے پر مسح کیا۔ اور جورب قاموس میں لغت میں لفافۃ الرجل، پاؤں کے میں پہننے والے کے کپڑے کو کہتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کا ہو یا اون کا ہو، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ تو یہ طہارت